شہر طیبہ کی مٹی کو میں نے ہر مرض کی دوا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہر طیبہ کی مٹی کو میں نے ہر مرض کی دوا لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج 11ویں شریف کی پہلی تاریخ لگ چکی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ حضرات سرکار غوث اعظم کو تو جانتے ہی ہوں گے۔ بے شک۔ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اگر وہ اشارہ فرما دیتے ہیں تو ڈوبی ہوئی کشتی سمندر سے نکل آتی ہے۔ بے شک۔ تو شاعر نے بڑا پیارا شعر پیش کیا ہے، سماعت فرمائیں۔ کہ راہ دینے لگا خود سمندر، ناخدا ہو گئی موج طوفان۔ راہ دینے لگا خود سمندر، ناخدا ہو گئی موج طوفان۔ کہ راہ دینے لگا خود سمندر، ناخدا ہو گئی موج طوفان۔ ارے میں نے کشتی کے ماتھے پہ جب سے، میں نے کشتی کے ماتھے پہ جب سے ارے نام غوث الورا لکھ دیا ہے۔ میں نے کشتی کے ماتھے پہ جب سے نام غوث الورا لکھ دیا ہے۔ اور سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے ہم تمام سنیوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما لی ہے۔ سبحان بے شک۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ہندوستان کے یہ سمجھ لیجئے حسان ہیں۔ بے شک۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھا تھا ایک دن کسی نے، ارے ہند میں بھی ہے حسان کوئی۔ مجھ سے پوچھا تھا ایک دن کسی نے، ہند میں بھی ہے حسان کوئی۔ مجھ سے پوچھا تھا ایک دن کسی نے، ہند میں بھی ہے حسان کوئی۔ تو میں نے کاغذ قلم لے کے فوراً، میں نے کاغذ قلم لے کے فوراً ارے نام احمد رضا لکھ دیا ہے۔ میں نے کاغذ قلم لے کے فوراً نام احمد رضا لکھ دیا ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرما لیجیے۔ مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو نہ کیرو نہ کچھ اب، میں غلام شہ انبیاء ہوں۔ مجھ سے پوچھو نہ کیرو نہ کچھ اب، میں غلام شہ انبیاء ہوں۔ مجھ سے پوچھو نہ کیرو نہ کچھ اب، میں غلام شہ انبیاء ہوں۔ ارے میں نے مرنے سے پہلے کفن پر، میں نے مرنے سے پہلے کفن پر مصطفیٰ مصطفیٰ لکھ دیا ہے۔ میں نے مرنے سے پہلے کفن پر مصطفیٰ مصطفیٰ لکھ دیا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت
مسلک اعلی حضرت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت میں نے مرنے سے پہلے کفن پر مصطفیٰ مصطفیٰ لکھ دیا ہے مجھ سے پوچھو نہ اے دنیا والو میں نے کاغذ پہ کیا لکھ دیا ہے درود شریف پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات آپ حضرات کو درود شریف پڑھنے کی بات کہی جاتی ہے تو کچھ لوگ صرف اللہم کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کچھ لوگ بولنا ہی نہیں جانتے ہیں لیکن میرے پیارے آؤ میں آپ حضرات کے سامنے پہلے درود پاک کی فضیلت بتا دوں اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں حضرات ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کرام تشریف فرما ہیں انہی میں صدیق اکبر بھی ہیں فاروق اعظم بھی ہیں عثمان غنی بھی ہیں مولائے کائنات بھی ہیں تمام صحابہ حضرات صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما ہے ایسا لگتا تھا کہ ستاروں کے جھرمٹ میں کوئی چاند جگمگا رہا ہو حضرات بیکر رامپوری کہتے ہیں ایک سمت عمر صدیق ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی حضرات محترم میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں جس نے میری قبر شریف کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے سبحان اللہ حضرات محترم جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے تو حضرات میرے آقا کے مقدس صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی جس نے میری قبر شریف کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے مالدار امتی ہیں وہ تو اپنی مال و دولت کی بنا پر آپ کی قبر انور کی زیارت کر لیں گے اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے مالدار امتی ہیں وہ تو اپنی ثروت کی بنا پر آپ کی قبر انور کی زیارت کر لیں گے لیکن اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت کے جو مفلس امتی ہیں جو آپ کے غمخوار امتی ہیں غریب امتی ہیں وہ آپ کی قبر شریف کی زیارت کیسے کر سکیں گے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں نہ گھبراؤ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے مشقت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ارے میرے مالدار امتی تو اپنے مال کی بنا پر اپنی دولت کی بنا پر میری قبر شریف کی زیارت کر لیں گے تو ان کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی لیکن میرے مفلس امتی میرے غمخوار امتی میرے غریب امتی پریشان نہ ہو ٹینشن نہ لیں ان کے لیے میری یہ بشارت ہے من صلی علیہ واحدا وجبت لہ شفاعتی جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھ لیا اس کے لیے بھی میری شفاعت ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ حضرات میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر صدق دل سے محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا اس کے لیے بھی میری شفاعت واجب ہے سبحان اللہ اتنی فضیلت ہے درود شریف کی اور ہم کہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں ایک بار مچل کے درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات شاعر کہتا ہے احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے ہیں حب نبی کے دل میں دیپک جلا دیے ہیں اے عاشق رسالت سرکار اعلی حضرت اے عاشق رسالت
सरकार आला हजरत तुमने वहाबियों के छक्के छुड़ा दिए हैं, तुमने वहाबियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। खुशबू मुस्तफा से महका दिया जमाना, इसके शहे मदीना दिल में जला दिए हैं, इसके शहे मदीना दिल में बसा दिए हैं। तो हम क्यों ना कहें मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, अरे जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। हज़रात मोहतरम, मैंने अभी अभी बहुत ही मुक़द्दस और मुहतरम आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। अल्लाह पाक ने क्या कहा? ए ईमान वालो, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। अब यहाँ पर गौर करने का मकाम है कि अल्लाह ने ईमान वालों से कहा, अल्लाह ने मुसलमानों से कहा, अल्लाह ने कलमा पढ़ने वालों से कहा, अल्लाह ने नमाज पढ़ने वालों से कहा, अल्लाह ने रोज़ा रखने वालों से कहा, अल्लाह ने हज करने वालों से कहा, अल्लाह ने ज़कात देने वालों से कहा, ऐ ईमान वालों आमीनू, तुम ईमान ले आओ। हज़रात मोहतरम, मैंने आलम तसव्वुर में कुरान पाक की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ कुरान तूने फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। तुझे तो ये कहना था या अय्युहल मुशरिकूना आमिनू, ऐ मुशरिको तुम ईमान ले आओ। तुझे तो ये कहना था या अय्युहल काफिरूना आमिनू, ऐ काफिरो तुम ईमान ले आओ। तुझे तो ये कहना था या अय्युहल मुनाफिकूना आमिनू, ऐ मुनाफिको तुम ईमान ले आओ। लेकिन कुरान ने क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, अरे ईमान वालो तुम ईमान ले आओ। हज़रात मोहतरम, तो कुरान एक मकाम पर जवाब देता है, आमिनू कमा आमनन नास, इस तरीके से ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए। हज़रात मोहतरम, मैंने आलम तसव्वुर में कहा, ऐ कुरान ये बता कि आखिर वो लोग कौन है जिनकी तरह ईमान लाने का हुक्म दिया जा रहा है। तो हज़रात, कुरान कहता है कि अगर तुम ईमान लाना चाहते हो तो इस तरीके से ईमान लाओ जिस तरीके से सिद्दीक़ अकबर ईमान लाए थे, इस तरीके से ईमान लाओ कि जिस तरीके से फारूक आज़म ईमान लाए थे। अगर फारूक आज़म की तरह ईमान ना ला सको तो उस्मान गनी की तरह ईमान ले आओ। अगर उनकी तरह ईमान ना ला पाओ तो हज़रत मौलाए कायनात की तरह ईमान लाओ। अगर उनकी तरह भी ईमान ना ला सको तो इमाम आज़म की तरह ईमान लाओ। अगर उनकी तरह भी ईमान ना ला सको तो हिंदुस्तान के राजा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की तरह ईमान ले आओ। अगर उनकी तरह भी ईमान ना ला सको तो हज़रत बरेली के मुजद्दिद हज़रात मोहतरम, हम सुन्नियों की जान, बरेलवियत की पहचान हज़रत आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की तरह ईमान ले आओ। जब तुम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा की तरह ईमान लाओगे तो तुम बैठे होगे औरंगाबाद लखीमपुर की सरजमीन पर, लेकिन दिल मदीने में होगा, होश मदीने में होगा, हिरत मदीने में होगा। और तुम भी आला हज़रत की जबान मिला करके कहोगे, या रसूल अल्लाह, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। अरे तुम नहीं चलते रहा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रहा सारा तो सामान गया। नेमतें बांटता जिस्म से वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। हज़रात मोहतरम, आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रात, आज कुछ लोग कहते हैं आला हज़रत बहुत बड़े आलिम थे लेकिन कोई वो वली नहीं थे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि जो सबसे बड़ा आलिम होता है वही सबसे बड़ा वली होता है। हज़रात, आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो उस शख्सियत का नाम है कि जिसने तमाम सुन्नियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई। हज़रात, आला हज़रत जब तशरीफ लाए थे उस वक्त कोई गंगोह में उठ रहा था तो कोई अल्लाह की तौहीन कर रहा था और फतावा रशीदिया में लिख रहा था
کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ. بتاؤ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. جبکہ وہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ہمارے بزرگان دین کی کتابیں، اہل سنت کی کتابیں، شرح عقائد نسبی میں حضرات محترم فرمایا گیا اللہ کو جھوٹا کہنا، یہ کہنا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ اللہ کی توہین کرنا ہے. لیکن فتح رشیدیہ میں لکھا اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ. حضرات کہیں کوئی اٹھتا تھا تو کہتا تھا نبی کا علم جانوروں کی طرح ہے معاذ اللہ. حضرات محترم کوئی اٹھا تو اس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم بڑے بھائی سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی اٹھا تو حضرات محترم وہ کہتا ہے محمد جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. حضرات محترم میں آپ کی بارگاہ میں میں بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد میں میری جو تقریر کا نچوڑ ہوگا وہ آپ خود فیصلہ کر کے بتائیں گے کہ حق پر کون ہے. آج اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا. میری بات بہت غور سے سننا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کتنے فرقوں میں؟ 73 فرقوں میں. کتنے فرقوں میں؟ 73 فرقوں میں. کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہوں گے. سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. الا فرقۃ واحدہ، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. حضرات محترم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دور میں جب آپ نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے تو ضرور ہوں گے، کیونکہ آپ کا فرمان وہ فرمان ہے کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے لکھا ہے جس کی ہر بات وحی خدا، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضرات محترم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا اس کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرات اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ فرقے کی پہچان کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں گا میرے صحابہ ہوں گے وہی فرقہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. اب حضرات محترم آپ دنیا میں گھوم لیجئے تو آپ پتہ لگائیں گے تو ہر کوئی کہتا ہے جس ایک فرقے کی جنت کی بشارت اللہ کے محبوب نے دی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں. حضرات اب پتہ کیسے چلے کہ وہ ایک فرقہ جو اللہ کے محبوب نے فرمایا جنتی ہوگا تو وہ کون ہے؟ آج کے دور میں وہابی سے پوچھ لیجئے کہ جنت میں کون جائے گا تو وہابی کہتا ہے وہ ایک فرقہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جنت میں جائے گا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں. حضرات دیوبندی سے پوچھ لیجئے، دیوبندی کہتا ہے وہ ایک فرقہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں. چکڑالوی سے پوچھ لیجئے، چکڑالوی کہتا ہے وہ ایک فرقہ جس کے جنت کی بشارت اللہ کے محبوب نے دی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں. حضرات محترم مودودی سے پوچھ لیجئے، مودودی کہتا ہے میں ہوں. حضرات محترم جتنے بھی 72 فرقے ہیں سب کے سب کہتے ہیں وہ ایک فرقہ میں ہوں. حضرات ہم اہل سنت سنی بریلوی بھی کہتے ہیں وہ ایک فرقہ ہم ہیں. حضرات محترم اب پتہ کیسے چلے حق پر کون ہے؟ سب ایک وہ جنتی ہونے کی، حضرات جنتی ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، لیکن پہچان کیسے ہو؟ تو حضرات محترم اب ہمیں غور کرنا ہوگا صحابہ کے طریقے پر کون ہے. صحابہ کے طریقے پر کون ہے؟ جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنتی ہوگا. حضرات محترم اب آؤ میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام کی زندگی پیش کروں گا اور اس کے بعد
اس کے بعد جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں ان کی گستاخی پیش کروں گا، پھر آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ جس ایک فرقے کی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے تو وہ ہے کون؟ حضرات محترم، ایک اللہ کے محبوب کے صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ کیا نام ہے؟ ابو عبیدہ ابن جراح۔ حضرات ایک مرتبہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بہت غور سے سننا، انشاءاللہ آپ کا ایمان جگمگا جائے گا اور آپ اپنے سنی ہونے پر فخر کریں گے۔ حضرات ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور خالی ہاتھ نہیں بلکہ ان کے ہاتھ میں ایک کٹا ہوا سر تھا، کسی کا سر ان کے ہاتھ میں تھا۔ حضرات میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو عبیدہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ابو عبیدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کٹا ہوا سر ہے۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرات محترم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ابو عبیدہ یہ بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ حضرات ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سر میرے باپ جراح کا ہے۔ کس کا ہے؟ میرے باپ کا ہے۔ یہ سر کس کا ہے؟ میرے باپ کا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جلال آ گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو عبیدہ تم نے اپنے باپ کا قتل کر دیا؟ حضرات ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ بھیگی ہوئی نم آنکھوں سے آقا کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے جب سے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، یا رسول اللہ جب سے میں ایمان لے کر کے آیا ہوں آپ پر اور اللہ پر ایمان لے کر کے آیا ہوں، یا رسول اللہ جب بھی میرا باپ مجھے دیکھتا ہے فوراً آپ کو لان تان کرنا شروع کر دیتا ہے، فوراً آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیتا تھا۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں نے کئی مرتبہ سمجھایا اے جراح تو باپ میرا ضرور ہے لیکن میں نے اپنے نبی کا سچا کلمہ پڑھا ہے، اگر تو نے میرے سامنے میرے رسول کی گستاخی کی تو میں تجھے اپنا باپ سمجھ کر کے چھوڑوں گا نہیں بلکہ رسول کا گستاخ سمجھ کر کے تجھ کو قتل کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں بارہا سمجھا چکا ہوں، کئی دفعہ بتا چکا ہوں میرے سامنے میرے رسول کی توہین نہ کرنا، میرے سامنے میرے رسول پر لعن طعن نہ کرنا، میرے سامنے میرے رسول کو گالیاں مت دینا ورنہ میں تجھے بخشوں گا نہیں، رسول کا گستاخ سمجھ کر کے ضرور قتل کر دوں گا۔ حضرات محترم ابو عبیدہ کہتے ہیں آج پھر میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا میرے باپ جراح نے جیسے ہی مجھے دیکھا فوراً آپ کو لعن طعن کرنا شروع کر دیا، فوراً آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری غیرت ایمانی کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے سامنے میرے رسول کی گستاخی ہو رہی ہو اور میں دیکھتا رہوں۔ حضرات محترم ابو عبیدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسے ہی اس نے گالی دی میں نے تلوار نکالی اپنے باپ کا سر مار دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ابو عبیدہ سر پھینک دے۔ ابو عبیدہ نے سر پھینکا، میرے آقا نے ان کو سینے سے لگایا، سینے سے لگانا ہی تھا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف حاضر ہوتے ہیں نبی کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ حضرات محترم جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان لوگوں کو نہ پائیں گے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، کہ وہ ایسوں سے محبت کرے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اہانت کی ہو، اللہ اور رسول کی گستاخی کی ہو، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ ان کے کنبے قبیلے والے ہوں۔ حضرات محترم جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی آیت کا وہ ٹکڑا آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا۔ حضرات تو
آپ حضرات کی کو سمجھ میں آیا کہ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کا سر کیوں کاٹا؟ کیونکہ وہ گستاخیاں کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اور آگے بڑھو حضرات، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ہم تمام سنیوں کی ماں ہیں، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں۔ حضرات محترم میرے آقا کے نکاح میں ہیں، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، انہوں نے سوچا چلو آج اپنی بیٹی سے ملاقات کر لیتا ہوں، آج اپنی بیٹی سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ حضرات محترم ملاقات کی غرض سے وہ آئے اور جب گھر میں داخل ہوئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی دیکھا کہ میرا باپ آ رہا ہے، میرا باپ آ رہا ہے حضرات، تو انہوں نے چہرہ پھیر لیا۔ سنیوں، آج ہم وہابیوں سے میل جول کرتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ حضرات کان کھول کر کے سنیں جو حضرات وہابیوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہابیوں میں رشتہ داریاں کرتے ہیں، وہابیوں کو اچھا جان کر کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ حضرات محترم اپنی ماں سے درس حاصل کرو۔ حضرات کون آیا ہے؟ ان کے باپ ابو سفیان آئے ہیں۔ کون؟ ان کے باپ آئے ہیں۔ حضرات محترم ایمان نہیں لائے ہیں ابھی۔ تو حضرت ام حبیبہ نے جیسے ہی دیکھا کہ میرا باپ آ رہا ہے تو حضرات فوراً چہرہ پھیر لیا۔ ابو سفیان یہ سمجھے شاید میری بیٹی مجھے پہچان نہیں پائی ہے، راستہ بدل کے آگے سے آئے تو بیٹی نے ان سے سلام نہیں کیا، ان کو بیٹھنے کے لیے کوئی بستر وغیرہ نہیں لگایا، بلکہ ان سے کوئی سلام و کلام نہیں کیا۔ ابو سفیان کھڑے رہے، پھر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس بستر لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی ابو سفیان نے بیٹھنے کا ارادہ کیا، ہماری تمہاری ماں نے فوراً بستر کو پلٹ دیا۔ حضرات ابو سفیان سے رہا نہیں گیا، ابو سفیان نے کہا اے میری بیٹی، کیا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ حضرات ہماری تمہاری ماں نے کیا جواب دیا تھا؟ آج ہمارے ہاں ہمارا وہابی رشتہ دار ہے، فوراً اس کے لیے دسترخوان لگا دیا جاتا ہے، حضرات اس کے لیے ناشتے دان کھول دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم ہم اللہ و رسول سے پیار کرنے والے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے ہیں، لیکن احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر پلٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا اے میری بیٹی، یہ بتاؤ یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا اے ابو سفیان، تو میرا باپ ضرور ہے لیکن تو کفر و شرک کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے اور میرا ناپاک باپ پاک بستر پر بیٹھے یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ حضرات محترم تو ہماری ماں نے بھی یہ درس دے دیا کہ سنیوں، تمہارا چاہے جتنا قریبی رشتہ دار ہو اس سے تعلق نہیں رکھنا، اس سے میل جول نہیں رکھنا، اس سے الفت و محبت نہیں رکھنا، بلکہ اس کو دودھ میں مکھی کی طرح، جس طریقے سے دودھ سے مکھی کو نکال کر کے پھینک دیتے ہو، اسی طریقے سے اس کو بھی لات مار کر کے بھگا دینا۔ حضرات تو یہ ہماری ماں نے سبق دیا۔ اور حضرات اور سنو، آگے سنو، ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ ابن خطل ہے۔ حضرات محترم فتح مکہ کے وقت وہ غلاف خانہ کعبہ میں چمٹ کر کے چھپ گیا، وہیں چھپ گیا جا کر کے۔ حضرات یہ سب میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ عبداللہ ابن خطل خانہ کعبہ میں گیا اور خانہ کعبہ کے غلاف سے چمٹ کر کے بیٹھ گیا، چھپ گیا تاکہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے قتل نہ کروا دے۔ حضرات
वो चिपक करके छुप करके बैठा हुआ है सीढ़ी से निकल चुके हैं, और आ गए हैं लगभग, ये समझ लिए बैठा हुआ है, छुपा हुआ है लेने के लिए। कि कोई मुझे देख ना ले। और ये खाने काबा कौन सी जगह है? ये वो है जहां अल्लाह रब्बे कायनात ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ये वो जगह है जहां पर अगर काफिर भी आ जाए तो उसका खून माफ हो जाता है, वहां पर कत्ल नहीं किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। वहां पर कत्ल नहीं कर सकते, वहां कत्ल करना हराम है, वहां पर खून ऐसी नहीं कर सकते। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न खतल मुनाफिक था, छुपा हुआ है, बैठा है छुपा हुआ कि कहीं रसूलुल्लाह, क्योंकि रसूलुल्लाह वो जानता था कि कुरान पाक में आयत करीमा है जिसका मफहूम यह है कि अगर कोई शख्स इसमें आ जाए, खाना काबा की या मस्जिद हराम की सरहद में आ जाए, मस्जिद हराम के सहन में दाखिल हो जाए, तो उसको कत्ल नहीं किया जाएगा अगरचे वो काफिर हो। तो उसने ये सोच करके गिलाफे खाने काबा से चिमट गया ताकि मुझे यहाँ पर कत्ल ना किया जाए। हजरात, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम मुनाफिकों को कत्ल करवा रहे थे फतह मक्का के वक्त, तमाम काफिरों को कत्ल करवा रहे थे। किसी ने बताया, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्लाह इब्न खतल खाने काबा के गिलाफ से चिपक करके बैठा हुआ है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उक़्तुलूहु, जाओ और उसको वहीं पर कत्ल कर दो जा करके। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, तो ये था कौन? इसको कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया रसूलुल्लाह ने? हज़रात, इसलिए कि अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इसलिए कत्ल किया था उसको कि वो मुनाफिक था, मुर्तद हो गया था, इस्लाम से फिर गया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरी बुरी बातें कहा करता था, सामने पर कलमा पढ़ता था, पीछे उल्टा सीधा बातें किया करता था। हज़रात मोहतरम, इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कत्ल करने का हुक्म दिया। बाल करना सबको खड़े होकर। हज़रात मोहतरम, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप इधर तस्लीम करिए। सुभान अल्लाह। हज़रात, आप हज़रात देख रहे हैं हज़रत अल्लामा और मौलाना मुफ्ती फुरकान रज़ा साहिब क़िबला बड़ा तवील सफ़र करके हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। हज़रात, इनके चेहरे की ज़ियारत करिए और सवाबेदारिन के हकदार बनिए, क्योंकि ये वो उलमाए दीन हैं जिनके बारे में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन-नज़रु इला वजहिल आलिमी इबादा। ऐ लोगों, आलिम दीन का चेहरा देख लिया करो, आलिम दीन का चेहरा भी देखना एक इबादत है। हज़रात, ये शान है उलमाए अहले सुन्नत की। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अब्दुल्लाह इब्न खतल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कत्ल करवाने का हुक्म दिया, और अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इसलिए उसको कत्ल करने का हुक्म दिया था क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ किया करता था और वो मुर्तद था। हज़रात, तो जितने भी मुर्तदीन होते हैं, जितने भी गुस्ताखे रसूल होते हैं, उनकी सज़ा क्या है? मौत है, मौत। हज़रात, अब आपने देख लिया ये सहाबाए किराम का तरीक़ा था।
کن کا طریقہ تھا؟ صحابہ کرام کا، کہ صحابہ کرام کے مقابلے میں اگرچہ ان کا باپ گستاخ رسول ہو تو اسے بھی نہیں بخشا، سبحان اللہ، حضرات اسے بھی قتل کر دیا۔ اور اگر کسی کا ماموں تھا تو اس کو بھی قتل کر دیا، کسی کا بھائی تھا اس کو بھی قتل کر دیا۔ حضرات محترم، تو ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تو گستاخ رسولوں کو قتل کر دیا تھا، تو کیا ہم ان سے رشتہ داری نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم ان سے نفرت بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ ان سے نفرت کریں، ان سے دور بھاگے، ان سے مصافحہ معانقہ دعوت ولیمہ میں شرکت ان کے ساتھ نہ کریں۔ حضرات اتنا تو ہم سے ہو ہی سکتا ہے۔ یہ بزرگان دین اور اسلاف کا طریقہ تھا، اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ اب آؤ گستاخ رسولوں کا بھی چہرہ دکھا دیتے ہیں۔ حضرات یہ صحابہ کرام کو آپ حضرات نے دیکھ لیا، اب ہم وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، ان سے دور رہنے کا علماء اہل سنت کیوں حکم دیتے ہیں؟ حضرات اس لیے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، اور ان کی گستاخی چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ چھپ چکی ہے، اور انہوں نے ابھی تک توبہ بھی نہیں کی۔ حضرات محترم، حفظ الایمان لکھی، اور حفظ الایمان لکھنے کے بعد اس میں گستاخیاں کی، اس کے بعد انہوں نے بستان البنان کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا، اور اس میں صفائی اپنی بیان کی، لیکن میرے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں وقاعت السنان لکھ کر کے منہ توڑ جواب دیا، اور منہ توڑ جواب جب دیا تو آج تک کسی وہابی میں ہمت نہیں ہوئی ہے کہ وقاعت السنان کا جواب لکھ سکے۔ حضرات محترم، یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے۔ حضرات اب آؤ، انہوں نے گستاخیاں کی ہیں، کیا گستاخیاں کی ہیں وہ آپ حضرات کو ایک گستاخی میں آپ حضرات کے سامنے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی رخصت ہو جاؤں گا آپ حضرات کے درمیان سے۔ اب کان کھول کر کے سنیے، ایک شخص نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں؟ کیا علم غیب ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے، رسول اللہ کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے، ہے۔ حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف میں، واللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کر کے فرماتے ہیں، اور حضرات اگر وہ صرف زبان سے بغیر قسم کے کہہ دیں تب بھی آسمان زمین پر آ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، حضرات سورج اپنا راستہ بدل سکتا ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو ایک شخص نے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، اگر علم غیب سے مراد کل غیب ہے تو کل غیب اللہ ہی کو ہے۔ یہاں تک تو انہوں نے صحیح کہا، لیکن آگے کہتے ہیں کہ اگر علم غیب سے مراد بعض غیب ہیں تو کہتے ہیں پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، کہتے ہیں بعض غیب مراد ہے یا کل غیب، اگر کل غیب مراد ہے تو اللہ ہی کو ہے کل غیب، لیکن اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو کہتے ہیں اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے،
जुमले पर गौर करना सुन्नियों, फिर आप अपने सीने पर हाथ रख के फैसला करना कि इन्होंने कितनी गुस्ताखियां की है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहा अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अमर बल्कि हर सबियो मजनून बल्कि जमीन हैवानातो बहाइम के लिए भी हासिल है। कहिए माअज़ल्लाह। माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। हज़रात, अब मैं आप हज़रात को इसका खुलासा बता दूं। आप हज़रात ने इबारत नहीं समझी। कहने वाले ने कहा, जब सवाल किया तो उन्होंने जवाब में कहा कि उससे मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं इल्म गैब से तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब तो हर ज़ैद व बकर और अमर को हासिल है, यानी A to Z कोई भी शख्स हो, आलिम हो, जाहिल हो, कोई भी हो, सबको हासिल है। बल्कि हर सबियो मजनून, सभी कहते हैं बच्चे को और मजनून कहते हैं पागल को, और फिर आगे कहते हैं बल्कि जमीन हैवानातो बहाइम के लिए भी हासिल है, बल्कि तमाम चरिंदो परिंद और जानवरों को हासिल है। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुसलमानों, क्या हमारे आका अलैहिस्सलातु व सलाम का इल्म गैब जाहिलों के इल्म की तरह था? क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म बच्चों की तरह इल्म था? क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म पागलों की तरह था? क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जानवरों की तरह था? मुसलमानों, जानवरों में कोई तखसीस नहीं की है, मुतलकन बोल दिया है हैवानात। अब हैवानात में बताइए, घोड़ा होता है कि नहीं होता है, गधा होता है कि नहीं होता है, कुत्ता होता है कि नहीं होता है, और सबसे जलील जानवर सूअर होता है कि नहीं होता है। जो हमारे आका अलैहिस्सलातु व सलाम के इल्म गैब को हज़रात जानवरों के इल्म की तरह बताए, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को पागलों के इल्म की तरह बताए, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को कुत्तों के इल्म की तरह बताए, क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को सूअर के इल्म से तशबीह दे। बताओ वो मुसलमान हो सकता है? हाथ उठा करके बताओ, हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है तो दोनों हाथ उठा लीजिए, दोनों हाथ उठा लीजिए, दोनों हाथ। सारे लोग अगर अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, दोनों हाथ अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पाक पर उठाएं और आज ये वादा करें मुफ्ती साहब की मौजूदगी में कि जिसने हमारे नबी की गुस्ताखी की है और जितने उसके हिमायती हैं और जितने उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम उनके जनाजे में शिरकत नहीं करेंगे, हम उनकी दावत में शिरकत नहीं करेंगे। सारे लोग बोलिए, हम उनकी दावत में शिरकत नहीं करेंगे, हम उनसे रिश्ता नाता नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। हज़रात, ये मेरी गुफ्तगू का निचोड़ था कि आप हज़रात के सामने वहाबियों की गुस्ताखियाँ भी बता दी जाएं। हज़रात, अगर वक्त होता तो इंशाअल्लाह ताला और भी उनकी गुस्ताखियाँ पेश करता, लेकिन आप हज़रात देख रहे हैं हमारे सीनियर आलिम मुफ्ती फुरकान साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, तो अब हम अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला ताला मेरे कहने में या आप हज़रात के सुनने में कोई लफ्ज़न अमदन सहवन कोई गलती हो गई हो, मौला ताला अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से माफ़ फरमाए और हम सबको हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको वहाबियों, देवबंदियों और अहले हदीसों और तमाम बातिल फिरकों से बचने की तौफीक अता फरमाए। कलमा तैयबा का विर्द कर लीजिए, बुलंद आवाज से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।